کبھی کبھی سوشل میڈیا پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان صرف یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ہم سے پیچھے کیا چھوٹتا جا رہا ہے۔ ہم نے شادی کو خوشی کا موقع سمجھا، محبت اور دعاؤں کا موقع سمجھا، خاندانوں کے ملنے کا موقع سمجھا، لیکن آج کل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شادی ایک خوبصورت رشتے کی ابتدا سے زیادہ ایک سوشل میڈیا پرفارمنس بنتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی۔ آج میں جس شادی کی بات کرنے جا رہی ہوں، اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور اس میں دلہن کا لباس، انداز اور شادی کی تقریبات میں اس کی حرکات خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں، میں یہاں پر کسی ایک لڑکی کو ٹارگٹ بنانے کی بات نہیں کری، نہ ہی میرا مقصد کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا ہے، لیکن جب کوئی چیز اس سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو پھر اس کے سوشل افیکٹس پر بات ضرور ہوگی، اس کے انفلوئنس پہ بات ضرور ہوگی۔ میرا سوال یہی ہے کہ آخر ہم اپنی شادیوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ آج ایونٹ آرگنائزر کو بلا کر اس طرح کے سیٹ اپس کیے جائیں جو منہ بولتے جو ہے نمائش کا آپ کے پاس ثبوت ہوں، جہاں پر ایسے چیزیں دکھائی جائیں کہ جو ایک عام بندہ دیکھے اور وہ اس میں حسرت میں مبتلا ہو؟ یہ تو صرف حسرت اور نمائش کی بات ہوگی، لیکن اب تو اس سے آگے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب تو وہ چیزیں بہت آگے جا رہی ہیں۔ دلہن کا خوبصورت لگنا، تیار ہونا، اچھے کپڑے پہنا، خوش ہونا، یہ سب شادی کی خوشیوں کا حصہ ہے، لیکن جب لباس اس حد تک ریویلنگ ہو جائے کہ جسم کی نمائش ہی لباس کا بنیادی حصہ محسوس ہونے لگے، اور پھر اس کے ساتھ ایسے ڈانس، ایسے پوز اور ایسی ویڈیوز بنائی جائیں جو عام لوگوں کے لیے بھی پبلک انٹرٹینمنٹ بن جائے۔ سوال صرف فیشن کا نہیں رہتا ہے، سوال ہماری باؤنڈریز کا بن جاتا ہے، اور اب تو فیشن بن گیا ہے کہ دلہن ہی نہیں، اس میں شامل خواتین بھی جب تک اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک اگر منہ بھی نہیں دکھانا تو اپنے پاؤں، اپنا جسم، اپنا پیٹ، اپنی ہر چیز دکھا رہی ہوتی ہیں، اپنے کپڑے ریویل کر رہی ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ دکھانا بھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ سوال ہماری باؤنڈریز ہیں کہ ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ شادی صرف ایک ایونٹ نہیں، ایک رشتہ ہے۔ خاص طور پہ ہر وہ لمحہ جب ایک لڑکی اپنی زندگی کے نئے سفر میں داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں برسوں سے شادی کو عزت، حیا، خاندان اور دعاؤں کے ساتھ جوڑا گیا۔ دلہن کو سجایا جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، بزرگ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں، اور رخصتی کے وقت ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ آنسو بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ سب ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز شامل ہو گئی ہے، ہر لمحے کو کیمرے کے سامنے پرفارم کرنا۔ دلہن نے کیا پہنا، دلہن کی بہن نے کیا پہنا، پارٹی بنا دیا گیا اس کو۔ سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے، ایک جیسے رنگ پہننے، دلہن کی کوئی اسپیشلٹی نہیں رہ گئی، دلہن کی کوئی انڈیویجولٹی نہیں رہ گئی ہے۔ دلہن نے ڈانس کیسے کیا، دلہا اور دلہن نے پوز کس طرح کیا، رومانٹک مومنٹس کیمرے میں کیسے کیسے ریکارڈ ہوئے، اور اب تو کیک کاٹنا بھی جو ہے وہ ایک نیا ٹرینڈ بن گیا۔ بس اب کمی جو رہ گئی ہے وہ پھیرے لینے کی رہ گئی ہے، اور وہ رنگ سیریمنی تو ہونے لگ گئی ہے، کیک بھی کٹنا شروع ہو گیا ہے۔ اب بس جو ہے نا وہ پھیرے رہ گئے ہیں جو لینے کی کسر رہ گئی ہے۔ اور پھر اب آپ اگر دیکھیں تو یہی سب کچھ چند گھنٹوں کے بعد ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر لوگ خود نہیں کرتے تو جن آرگنائزرز کو انہوں نے بلایا ہوتا ہے، جو وہاں پر ایونٹ کو آ کے کوریج کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے پیجز کے اوپر لگا دیا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں اسی چیز پر ایک بنیادی سوال پوچھوں گی، کیا شادی کی ہر خوشی دنیا کو دکھانا ضروری ہے؟ کیا میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہر انداز پبلک پراپرٹی بن جانا چاہیے؟ اور کیا جس چیز کو کبھی انسان اپنی پرائیویسی سمجھتا تھا، آج وہی چیز لائکس، ویوز اور کمنٹس کے لیے استعمال نہیں ہو رہی؟ کیا وہ کمائی کا ذریعہ نہیں بن رہی؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اسلام نے خوشی منانے سے منع نہیں کیا، شادی کوئی غم کا موقع نہیں ہے، خوشی منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، کھانا کھائیں، مسکرائیں، یادیں بنائیں، بالکل ضرور بنائیں، لیکن اسلام نے حیا اور ستر کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ قرآن مجید کی سورۃ نور میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہوں کی حفاظت اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اور عورتوں کو اپنی زینت کی حفاظت اور سینے پر اوڑھنی ڈالنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ تو پھر صرف یہ کہہ دینا کہ یہ میری شادی ہے، میں جو چاہوں پہنوں، کیا اس سوال کو مکمل جواب دیتا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ہماری آزادی کے ساتھ ہماری ذمہ داری بھی دی گئی ہے، اور ایک بات، ایک اصول صرف خواتین کے لیے نہیں یہ سب ہونا چاہیے، مرد بھی حیا کے پابند ہیں۔
مرد بھی اپنے لباس اور رویے کے ذمہ دار ہے۔ اگر ہم باقی اصلاح کی بات کریں تو معیار دونوں کے لیے ایک ہونا چاہیے، لیکن آج مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا نے ہماری باؤنڈریز ہی بدل کے رکھ دی ہیں۔ جو چیز کبھی گھر کی چار دیواری میں انسان سوچ سمجھ کے کرتا تھا، آج وہی چیز کیمرہ کے سامنے کانفیڈنس کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے ویوز آئیں گے، اور پھر ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں جج کیوں کرتے ہیں۔ بھئی جب آپ اپنی زندگی کا ہر مقصد پبلک پلیٹ فارم پر خود رکھ دیں گے، ہر منظر کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو لوگ بھی سوال کریں گے، رائے بھی دیں گے۔ البتہ تنقید اور تصدیق میں فرق ہونا چاہیے۔ کسی عورت کی شکل، جسم یا ذات کا مذاق اڑانا بھی غلط ہے۔ اگر لباس یا رویے پر اعتراض ہے تو بات کو اسی حد تک ہونی چاہیے، ہمیں کریکشن کرنی چاہیے، کسی انسان کی تذلیل نہیں۔ لیکن بینگ سوسائٹی ہمیں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا ہر نئی چیز کو ماڈرن کہہ کے قبول کر لینا چاہیے؟ کیا مغربی فیشن کو اپنانا ہی ترقی ہے؟ کیا شادی میں زیادہ سے زیادہ ریویلنگ لباس پہننا کانفیڈنس ہے؟ کیا شوہر کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹ کو کیمرے پر ریکارڈ کرنا محبت کی علامت ہے؟ کیا شوہر کے دیے ہوئے گفٹس کو دنیا کے سامنے ڈسپلے کرنا ضروری ہے؟ کیا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیمرے کے سامنے نیچرل ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہوتا ہے؟ اور کیا ہر چیز کو پبلک کر دینا ہماری آزادی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی حیا کو کھو دیں۔ فیشنیبل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سطر اور ڈگنیٹی ختم ہو جائے، اور خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خوشی دنیا کو دکھانا ضروری ہو۔ ہمیں شاید دوبارہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں صرف ہماری ہوتی ہیں، کچھ مومنٹ صرف خاندان کے ہوتے ہیں، کچھ مومنٹ صرف میاں بیوی کے پرسنل ہوتے ہیں، اور کچھ خوبصورت یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کیمرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ آج ہماری سب سے بڑی جنگ کسی ایک ڈریس، کسی ایک ڈانس یا کسی ایک شادی کے خلاف نہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی باؤنڈریز کو نارملائز کریں۔ آج جو چیز ہمیں شاکنگ لگ رہی ہے کل وہ بھی نارمل ہو جائے گی، اور آج جو نارمل ہے ممکن ہے کل اس سے بھی آگے چلے جائیں۔ اس لیے سوال اس ایک شادی کا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دکھا رہے ہیں؟ شادی کو عبادت، ذمہ داری اور محبت کا رشتہ، یا ایک ایسا ایونٹ جس کا اصل مقصد کیمرے کے سامنے پرفیکٹ نظر آنا ہے؟ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی، میں کسی کی خوشی چھیننے کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں کسی کو اس وجہ سے تنقید کر رہی ہوں کہ مجھے اس سے کوئی پرسنل گرج ہے۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، وہ شادی کرے، محبت کرے، ننگا ہو کے سامنے آ جائے، لیکن اگر وہ یہ سب چیزیں کیمرے کے سامنے کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے میں کیا، ہر بندے کا اس کے اوپر سوال کرنے کا حق ضرور ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خوشی اور بے حیائی میں ایک فرق ہے، آزادی اور بے حد نمائش میں بھی ایک فرق ہے، اور ماڈرن ہونے اور اپنی شناخت بھول جانے میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن اپنی ویلیوز کو روند کر نہیں، کیونکہ اگر ہم نے اپنی حیا، اپنی تہذیب، اپنی حدود اور اپنی پہچان ہی کھو دی تو پھر ہمارے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے شاید بہت کچھ ہوگا، لیکن اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اب آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس طرح کی ویڈنگز کو ماڈرنٹی سمجھتے ہیں یا ہماری باؤنڈریز کے ختم ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔